وجہ کیا ہے کہ ملائکہ کا ماننا کیا ہے؟ شرط ایمان. تو آپ کے نزدیک ایک مسلم تمام عمل کرے لیکن بیعت نہ کرے تو بھی وہ کافر ہے، چونکہ وہ شرط ایمان کو فوت کر رہا ہے. اور بیعت شرائط ایمان میں سے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ کے نزدیک شرط ایمان ہے تو آپ کے نزدیک یہ تعویل نہیں چلے گی کہ وہ سمجھتے نہیں تھے. شرط ایمان بہر صورت پوری کرنی ہے. مثلا اگر میرے سامنے خلیفہ نہیں آتا ہے، ملائکہ نہیں آتے، میں ملائکہ کا انکار کر دوں، نعوذ باللہ، کوئی کسی کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ملائکہ کا کیا ملائکہ کیسے ہوتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے کبھی نظر ہی نہیں آیا، کبھی فیل ہی نہیں ہوا، تو میں ملائکہ کو نہیں مانتا ہوں. اس کے نہ سمجھنے کے باوجود بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ شرط ایمان ہے، بہر صورت پوری کرنی ہے. جب شرط فوت ہوگا، مشروط فوت ہوگا تو شرط بھی فوت ہو جائے گی. تو یہ لازمی ہے، ملائکہ کو ماننا ہی پڑے گا آپ کو. یہ شرط ایمان ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. تو جہاں تک ہمارے نزدیک شرط ایمان نہیں ہے بیعت، کیونکہ کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ جس میں شرط ایمان قرار دیا گیا ہو، ہے نا. خلا رفق الاسلام انہوں کی اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد شدید وعید ہے. اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کیا فرمایا تھا؟ انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تمہیں کیسے مرو تمہارے اندر ایک جاہلیت کی بات پائی جاتی ہے. تو ایک خصلت مراد تھی. تو اسی طرح ایک خصلت ہوگی. ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک یہ تعویل نہیں چلے گی. آپ کے نزدیک تو وہ کافر ہی ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ، شرط ایمان کو فوت کرنے والے ثابت ہوں گے، اور کفر سے بچنے کے لیے انہوں نے بیعت کی شرط کو پورا نہ کرنے والے ثابت ہوں گے. ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک تو جی وہ یزید اس لائق ہی نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ان کی بیعت کرتے. یہ مسئلہ ہے. باقی کون رہ گئے؟ ابن حنزلہ اور عبداللہ بن مطیع، وہ دونوں عبداللہ بن زبیر کے لیے بیعت لے رہے تھے. معاملہ وہی یزید کا تھا. یزید کے بعد عبد الملک بن مروان کا تھا، اور مروان کا تھا عبد مروان. اور یہ وہ لوگ تھے، مروان اس نے کعبے پہ حملہ کروایا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے تاریخ الاسلام والمسلمین نے، کعبے میں حملہ کرایا تھا، کعبہ جل گیا تھا. تو ایسا شخص بھی لائق تھا کہ اس کی بیعت کرتے صحابہ کرام، اسی لیے اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی تھی. یزید کا ہی چیلا تھا نا مروان، عبد الملک بن مروان، یہ یزید کے ہی چیلے تھے نا سارے. تو یہ ان لوگوں کو یہ قابل ہی نہیں تھے. شامی لشکر میں حملہ کیا تھا. شامی کون تھے؟ مروان وغیرہ یہ سب شامی تھے. ان لوگوں نے کعبے پہ حملہ کیا، کعبہ چل گیا تھا. تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کی بیعت کی جائے. لیکن آپ کے نزدیک یہ تعویل نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کے نزدیک شرط ایمان ہے. خلیفہ بن گیا تو شرط ایمان ہے. تھا مسلمان، یزید بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. مروان بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. عبد الملک بن مروان بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. حجاج بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. تھا مسلم، کافر نہیں تھا. غیر مسلم نہیں تھا، مسلم تھا. لیکن آپ مسلم تھا تو مسلم خلیفہ ہو سکتا ہے خواہ وہ ظالم ہو. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل او کما قال علیہ السلام، افضل جہاد کیا ہے؟ ناز میں یہ حدیث نقل کیجیے، اگر آپ چاہیں گے بھائی نکال دیں گے. افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. تو مطلب بادشاہ بھی ظالم ہو سکتا ہے اور اس کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے. تو میرے بھائی وہ ظالم تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ ان کو لائق نہیں سمجھتے تھے. ان کی بیعت تھی، کسی وہ جہلیت کی موت بھی نہیں مرے، کیونکہ وہ لائق ہی نہیں تھے خلافت کے. یہ مسئلہ. لیکن آپ کے نزدیک کی تعویل نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کے نزدیک شرط ایمان ہے. اور میں فرشتوں کی مثال دے چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص فرشتوں کو نہ دیکھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے فرشتوں کا انکار کر دے، بلے وہ سارے قرآن کو، ہر حدیث کو مانے، آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ دین اسلام کا عمل کرنے والا ہو، تب بھی وہ کافر ہے. کیوں؟ فرشتوں کو ایمان ہے، اور فرشتوں کو ماننا کیا ہے؟ شرط ایمان ہے. شرط لازمی. شرط کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا شرط کی تعریف، یا میں کر دوں شرط کی تعریف؟ پتہ ہوگا آپ کو. تو شرط فوت ہوگی تو مشروط فوت ہو جائے گا. شرط لازمی. تو شرط ایمان ہے آپ کے نزدیک. اور اس سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے بیعت شرط ہے. یہ 531 آئینہ دار اس میں لکھا ہوا. تو یہ بات کس کو پیش نظر رکھنا ہے؟ وہ آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ اب میں یہ کہوں گا کہ پہلے آپ نے جو جاہلیت کی وضاحت کر دی کہ لوگ پہلے بکھرے ہوئے تھے، کسی ایک پر کو جمع نہیں تھے، تو ان کی موت اس طرح تھی. تو اسلام سے جو پہلے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، وہ اسلام سے پہلے کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کے بعد اسلام کے خیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس خیر پر آئے. جب خیر پر آئے تو اس سے مراد گویا کہ آپ وہ لے رہے ہیں جو اسلام سے پہلے کا دور تھا، جس میں، اور کنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. کنہ کا لفظ یعنی تمام صحابہ کرام جاہلیت میں تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کس حالت میں تھے؟ وہ جاہلیت کا دور. اور دوسرے بہت سارے صحابہ جو بعد میں ایمان لائے تھے، وہ کس حالت میں تھے؟ انا کنا فی جاہلیت و شر، جاہلیت اور شر میں تھے. مطلب ہے کہ اسلام کے برعکس جو چیز تھی اس میں وہ تھے، اور پھر اسلام کے اندر آ گئے.
تو جاہلیت کا لفظ اس لیے انہوں نے بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر کے یزید کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھ تھے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے, عبداللہ بن عمر ہاں تھے. تو یہ کیوں وہ جلیل القدر صحابہ نہیں تھے؟ وہ اتنے گھٹیا آدمی کو بقول آپ کے کہ وہ اتنا گھٹیا ہے. اور صحابہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. ظالم بادشاہ اچھا آدمی ہوتا ہے, گھٹیا آدمی ہوتا ہے. ظلم کرنے والا اچھا آدمی ہوتا ہے, گھٹیا آدمی ہوتا ہے. کیا گھٹیا آدمی کافر ہوتا ہے؟ آپ خارجیوں کا اصول بنائے کہ گھٹیا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. ظالم بادشاہ اچھا آدمی ہوتا ہے, گھٹیا آدمی ہوتا ہے. گھٹیا آدمی ہوتا ہے. جب وہ گھٹیا آدمی ہوتا ہے تو گھٹیا آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. عبداللہ بن زبیر نے بہرحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بہرحال ایک ایمان والے, ایک مومن, ایک مسلمان, ایک مسلم کی بحث کی تھی, غیر مسلم کی نہیں. دیکھیں اس کو سمجھیں, جو میں نے کہا تھا نا کہ پہلے کا دور, تو دور کے اعتبار سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے. کافروں کے دور میں رہنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پہ ایک شخص مرزا قادیانی کے دور میں تھا, اچھا وہ مرزا ہی تھا نہیں ہو سکتا وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علیہ رحمتاً کثیرہ کی طرح مجاہد ہو, ثناء اللہ کی جو ہے وہ مٹی خرید کرنے والا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب سنیے آیا اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, پیچھے ذکر قرآن مجید کا بھی چلا ہے, جن کو ہم نے کتاب دیا اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے. ہم بھی یؤمنون, وہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہم بھی یؤمنون کے ذریعے سے وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, جب اس پر یہ تلاوت کی جاتی ہے, قَالُوا آمَنَّا بِهِ, کہتے ہیں ہم لے آئے اس پر بھی ایمان, إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا, یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے, إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن نازل ہوا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کافی گیپ تھا. تو وہ دور کون سا تھا؟ حدیث میں کیا ہے, إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍ, ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے. یہ حدیث ہے. اور قرآن کی آیت کیا بتاتی ہے کہ اس دور کے اندر بھی جو جاہلیت اور شر تھی, الفاظ چابی کے تائید رسول اللہ کی تو بن گئی حدیث تقریری, تو اللہ کے رسول وہ جاہلیت اور شر کا دور ہے, یہ حدیث ہے. اور آیت بتا رہی ہے کہ اس جاہلیت اور شر کے دور میں ایمان والے بھی تھے, کیونکہ وہ بھی جو قانون وہ پہلے ایمان والے تھے, اس پر بھی ایمان لائے ہے نا. اور من قبلہ مسلمون, اس سے پہلے بھی فرما بردار ہے. سورہ قصص آیت نمبر 52, آیت نمبر 53. تو جاہلیت اور شر کے دور میں ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين, ان کو 2 بار اجر دے گا. 2 بار کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار اپنی کتاب پر ایمان لائے, ایک بار اس پر ایمان لائے. تو ایک اجر تو ان کا بھی ہوا نا جو پہلے اپنی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے, دوسرا اجر ان کے لیے جن کے سامنے آ گئی تو دوسرا اجر ہو گیا. تو میرے بھائی ایمان والے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا تو وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے, بےایمان نہیں مرتا. ہو کیوں بےایمان نہیں مرتا؟ کیوں؟ یہ کہ بیعت شرط ایمان میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. سورہ نور کی آپ آیت دیکھیں, خلافت جو واقعی کوئی شبہ نہیں, ہمارا اور آپ کا خلافت پر اتفاق ہے نا. 55 نمبر کی آیت سورہ نور, اللہ کہتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ اللہ نے زمین میں خلافت اور استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ پچھلوں کو, ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم, جب اللہ تعالیٰ خلافت دے گا تو دین جو ہے وہ تمکین بھی عطا فرمائے گا. کس چیز کو تمکین عطا فرمائے گا؟ دینهم الذی ارتضی, جس دین سے اللہ راضی ہوا اس دین غالب آ جائے گا. ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا, امن کی حالت خوف کی حالت امن سے بدل جائے گی. یعبدوننی, میری عبادت ہوگی, لا یشرکون بی میرے ساتھ شرک کیا. ومن کفر بعد ذلک, جس کسی نے ناشکری کی اس کے بعد, خلافت کے قائم ہو جانے کے بعد, نظام طلاق قائم ہو جانے کے بعد, دین نافذ ہو جانے کے بعد, جس نے ناشکری کی وہ اولئک کوئی مقصود و فاسق ایک گناہگار ہے, کافر نہیں ہے. اولئک کوئی کافر نہیں ہے, وہ کافر نہیں ہے. خلافت قائم ہونے کے باوجود بھی جو خلافت کی مخالفت کرے گا, سورہ نور کی 55 سے ثابت ہے, وہ صرف فاسق ایک کافر نہیں ہے. لیکن آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. آپ کے نزدیک بیعت شرط ایمان ہے. آپ کے نزدیک علی کافر ہے, نعوذ باللہ. آپ کے وہ کافر تھے جب تک وہ 6 مہینے, نعوذ باللہ. آپ کے نزدیک بی بی فاطمہ جنہوں نے ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی وہ بھی نعوذ باللہ کافرہ تھی, نعوذ باللہ. آپ کے نزدیک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کافر ہیں, نعوذ باللہ, کیونکہ آپ کے نزدیک بیعت شرط ایمان ہے. اور کفر سے بچنے کے لیے اس کا جواب دیں آپ کے نزدیک یہ آپ کے نزدیک قابل نہیں بنتی, ہمارے نزدیک بنتی ہے. میں نے عدلہ پیش کی, قرآن و حدیث سے دلائل دی, اپنی طرف سے نہیں کہا, کیونکہ ہم اہل حدیث سے قرآن و حدیث کے علاوہ بات بھی بہت کم کرتے ہیں. فخر سے آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں حدیث سے اور حدیث پیش کرتے ہیں, جو کچھ آپ ہیں اس کو تو آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا. دوسری بات سنیے,
جماعت بات کر رہے تو پھر دوسری طرف ہاں ٹو دی پوائنٹ ہے، ہم جماعت المسلمین ہیں. آپ ثبوت دیں. ہم جماعت المسلمین ہیں. ثبوت دیں. اس میں نکال کر دیں گے. جماعت المسلمین نام ہے اس کا ثبوت دیں. نام ہے اس کا ثبوت دیں. جماعت المسلمین کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا. جماعت الناس کے الفاظ میں دکھاؤں گا. ہاں جماعت الناس. آپ جماعت الناس کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے جماعت الناس کیوں نہیں بنائی؟ ہاں ہمارے نزدیک تو نام نہیں ہے. جماعت اور امام. آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کے لیے جماعت بنانے کے لیے نام کا ہونا شرط ہوتا ہے. بتائیں آپ بتائیں. آپ کہتے ہیں سنیں آپ نے ابھی اس لیے کہا، آپ لوگ سوچیں، آپ نے کہا کہ جماعت الناس اس لیے نہیں بناتے کہ یہ نام نہیں ہے. جب نام نہیں ہے تو آپ اس کی تعریف بتائیں گے کہ کسی جماعت الناس ہم اس لیے نہیں بناتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جماعت کس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے نا، یہ کس کی کتاب ہے؟ تمہاری ہے نا. یہ دیکھو 768 صفحہ نمبر 768. سمجھو جماعت کس کو کہتے ہیں. بھائی حضرت علی تھے نا خلیفہ ہونے کے بعد. سنو بتاتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں. حضرت علی نے فرمایا یہاں تک کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں. حضرت علی خلیفہ تھے یا نہیں؟ دیکھو یہ لکھا ہے پوری بات. حضرت علی نے خلیفہ ہونے کے بعد اپنے عمرا اور قاضیوں کو ہدایت کی کہ جس طرح تم اب تک فیصلے کرتے رہو کیونکہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں. اختلاف ختم کرنا میری سب سے اہم ذمہ داری. اسی کوشش میں لگاؤں یہاں تک کہ تمام لوگ ایک جماعت بن جائیں. حضرت علی خلیفہ بھی تھے لیکن ایک جماعت نہیں تھی، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کب ہوگی؟ جب تمام مسلمان اس خلیفہ پہ متفق ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف چل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کی دلیل بخاری مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں، مسلمین کے 2 بڑے گروہوں میں کیا کروائے گا؟ صلح، ہے نا. ایک جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب متفق ہو جاتے ہیں تمام لوگ کسی امام کی حکمران کی حکومت پر، جب تمام مسلمین جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو الجماع کہتے ہیں. آپ نے بھی تو لکھا ہوا ہے نا اسلامی نظام نافذ کرنے والی حکومت الجماعت کہلاتی ہے. آپ نے لکھا ہے نا الجماعت یعنی، تو الجماعت وہ ہے. تو جماعت المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ مسلمین کی حکومت جو اسلام کو نازل شدہ دین کو نافذ کرنے والی ہے، یہ مفہوم ہے. اس لیے ہم جماعت الناس اور جماعت المسلمین نام کی پارٹی نہیں بناتے. اسی لیے ہم چیلنج کرتے ہیں مسعود BSc صاحب کو، کرتے رہے تھے. میں خود مسعود صاحب کو چیلنج کر چکا ہوں. اس کے بعد ہر مسعودی کو میری بات چیت ہوئی، میں نے بتایا کہ پوری تاریخ اسلام کے اندر جماعت المسلمین نام کی کوئی پارٹی دکھا دو آپ کی پارٹی کے علاوہ. اہل حدیث نام کا بتا دو. اہل حدیث کا یہ آپ نے نابینا تو نہیں ہے. آپ مذہب الحدیث والے، مذہب کو بتا رہا ہوں. آپ امام مسلم پہ فتوا لگاؤ. مذہب الحدیث والے یہ حدیث بیان کرو یا آیت بیان کرو اصول پہ. ہاں ٹھیک ہے. آپ بتاؤ اہل پہ کیا فتوا ہے آپ کا؟ حکم لگاؤ. یہ نام ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہے تو کیا فتوا ہے؟ بدعت ہے. جو چیز ثابت نہ ہو بدعت ہے. آگے بڑھو. ٹو دی پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھو. بھائی میلاد کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. کیا ہوا؟ بدعت ہے یا نہیں؟ ہاں تو اگر آپ بدعت سمجھتے ہیں. ایک منٹ. زبان سے نیت کرنا کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. ثابت نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ بدعت ہے. نام اہل حدیث ثابت نہیں ہے. اہل حدیث نام ہو یا صفت ثابت نہیں ہے. نہ صفت ثابت ہے نہ نام ثابت ہے. تو کیا ہوا؟ بدعت. بدعتی کون ہوتا ہے؟ بدعت کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بدعتی. آپ کا کتاب کیا لکھاؤں؟ بدعت کفر ہے. بدعت آپ نے اصول کے مطابق بدعتی کافر اور مشرک ہوا ہے. امام مسلم کافر اور مشرک ہوئے. لو انعام آپ کا. جناب قرآن اور حدیث کے روشنی میں بیان کرو. آپ نے ابھی تک نہ کوئی آیت بیان کی نہ کوئی حدیث پیش کی. آپ وہی جو ہے نا وہ منطقی کام چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں اور جتنے بھی دلائل دیے ہماری کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے بڑھو نا. ہمارا اختلاف سنیے میری بات سنیں. ہمارا اور ان کا اختلاف یہ ہے. ایک منٹ آگے بڑھائیں تھوڑا سا. نہیں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات میں دیتا ہوں. ایک منٹ صبر کریں. دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا ثبوت نہ ہو کیا ہے؟ بدعت ہے.